اللہ کا انعام ہے، لیکن پھر بھی وہ روتے تھے۔ ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا چھوڑو، یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہے، بخش دے گا، اللہ رحیم ہے، بخش دے گا، اللہ غفار ہے، بخش دے گا۔ میں نے کہا بالکل وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے۔ رحیم کریم غفار بے شک ہے۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ ہے۔ جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے پانی کے بعد۔ اما عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ معافی چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے برا مت ماننا، یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس میں حق بات کہی جائے گی۔ ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے۔ 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہی بغیر غسل کے رہتی ہے، اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں، جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے، وہ اللہ اکبر۔ خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات رات بھر روئیں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کرے تم جنت میں جاؤ، سب جاؤ، بے حساب جاؤ، تمہارے صدقے میں بھی جاؤں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت۔ اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں، دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے۔ عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں۔ میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا، عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا، اور ان کے سر جو ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی، ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا۔ میں کیوں نہ روؤں فاطمہ؟ ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے۔ میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا، اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو پوچھا سیدہ نے، بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی؟ ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی، سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی، اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے۔ میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت۔ اگر بتی کا چٹکا لگ جائے، اللہ اکبر، اگر چائے گرم گرم ایک گھونٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا۔ میری بہنوں بتاؤ، سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان، رحمت للعالمین کا فرمان، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی، اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے، بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے، کھوپڑیاں کھولنے لگے۔ وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی، تو یہ حال ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے، اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟
کرتا. اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے, اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں, بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے, اور جو ہے وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی, اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی. اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی. بہنوں سے کہتا ہوں, نہیں برداشت کر سکتی میری بہن, تم پر بھی اور ہم بھی, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. توبہ کرو. تقریر کی محفل, واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے, تبدیلی ہے, توبہ ہے. کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ. چچا زاد بھائی ہے, اس سے بھی پردہ کرو. مامو زاد بھائی ہے, اس سے بھی پردہ کرو. پھوپھی زاد بھائی ہے, اس سے بھی پردہ کرو. یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے, پردہ کیا چیز ہے, ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا. کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے. میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے, تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے, جھوٹی ہمدردیاں, کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی, تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے, یہ صرف جان لیں گے, لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں, کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا. جی بے شک بے شک. یہ کسی انسان کا بنایا نہیں, یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اور پھر میں تو بار اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں, اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا, کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور, حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں, ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دے. اب میں اس سے دعا کرتا ہوں, جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے. تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ, اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو, ناجائز تعلقات بناتی ہو, اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو, فلموں میں جاتی ہو, اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو, اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی, توجہ کریں, صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا, تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے یہ دنیا ہے, دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں گئی. میری بہنوں, آپ کو مشورہ ہے, تاریخ پڑھو. جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا, جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے, جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی, جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی, جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان, ملے تو ہمیں بھی بتاؤ, ہے ان کی قبروں کا نشان؟ ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں, ہے ان کی قبروں کا نشان؟ لاؤ بتاؤ کہاں ہے, کون ان کا نام لیتا ہے؟ فلاں بیگم, فلاں بیگم, فلاں بیگم. نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کہاں ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارتیں یادگاروں میں بنی؟ کہاں ہے ان کے نشانات قبروں کے؟ کون ہے ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا؟ بتاؤ کون ہے ان کا نام لیوا؟ بتاؤ. کچھ نہیں بچا, لیکن وہ سیدہ کائنات, وہ مخدومہ کائنات, وہ ملکہ فردوس بری, وہ حسنین کی امی جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے, جس نے 17 پیمن والا دوپٹہ پہنا, جب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی, خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے, حضور کی شہزادی ہے. رابعہ اصلی کیا ہے؟ ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے, ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے, ان کا نسب نہیں جانتے.
لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا. تو پتا چلا دنیا کے زیور، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان سب کچھ نہیں، آخرت کی تیاری کرو. آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصل وہی کامیاب ہے، ورنہ ایسی ناکامی ہوگی کہ پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. آخری رسول اللہ کا ایک فرمان دل پہ لکھ لو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سن لو، 40 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، سن لو، اسی پہ بات پوری ہو رہی ہے آج. 40 سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے، نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے. یعنی نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے. جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہرے، وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی. ایسا عذاب ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا. اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگو گے. عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے، فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو، کسی سے بات چیت نہ کرو. یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے، صحابہ روتے رہے. سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن ہے، جمادی الاخر کی 22 تاریخ. صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے. لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہے. فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا، مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت، اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا. فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، بھولا بسرا ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا. مولا کائنات رات کے آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے. مولا علی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے وہ کیسے تڑپتا ہے، ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے. ہمیں کیا ہو گیا ہے، نہ نیکی ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز کی توفیق ہے، سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہیں. آخرت بھول بیٹھے. آخرت کو مت بھولو، جلد قبر میں جانا ہے، جلد میدان محشر میں جانا ہے. اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت. والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز شروع کرو. یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے. نماز جاری کر دو، نماز شروع کر دو. آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو. اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.